أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معنا عليه خدمت میں ماہ عزا زاری سید الشہداء علیہ السلام کی آمد کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ مرجانی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی دامت اللہ نے آج ابھی کچھ دیر پہلے مبلغین کی ایک کثیر تعداد کو حکم المقدسہ میں اپنے بیت الشرف میں خطاب کیا اور سالہ گزشتہ کی طرح پھر سے تاکید کی کہ ایام عزا کو صحیح سے منایا جائے، بہترین طریقے سے منایا جائے اور اعلیٰ ترین طریقے سے منایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں خداوند عالم نے عطا فرمائی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں، اس فریضے کو اور اس عبادت کو، اور بارگاہ الہی میں اس نعمت کا شکر یہی ہوگا کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ میں بیت معظم اللہ میں لائٹ کے کٹنے کی وجہ سے پوری جو تقریر تھی وہ ہم نشر نہیں کر سکے، اور کوئی بھی چینل جو اس کو نشر کر رہا تھا وہ لائٹ کٹ جانے کی وجہ سے نشر نہیں ہو سکی، اور یہ خود ایک تعجب کی بات ہے کہ آخر یہ لائٹ کیوں کٹی، اور اس وقت عین خاندانی کے بیچ میں لائٹ کا کٹنا معنی دار۔ بہرحال معظم اللہ کی تقریر کی تحلیل کے سلسلے سے میں کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں جو حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی دامت اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں تعزیت پیش کی، امام زمان صلی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کی، ماہ محرم الحرام کے آمد کے سلسلے سے، عزا سید الشہداء علیہ السلام کے شروع ہونے کے سلسلے سے، اور ساتھ پہ یہ بیان فرمایا مقدمتاً کہ ہمیں عہد کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ ہم ان کے فرزند، ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بہترین طریقے سے برپا کریں۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے قرار یہ دیا ہے اور ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ باقی رہے گی، اور جو چیز خداوند عالم ارادہ کر لے کہ باقی رہے گا یا رہے گی اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، لہٰذا اگر کسی کو بقا چاہیے تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے تمسک کرے، اور یہ وعدہ الہی ہے کہ ہر کوئی چیز جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے گی وہ باقی رہے گی۔ جس طرح عزاداری ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام باقی ہیں، آپ کی عزاداری، آپ کے شعائر باقی۔ شاعر سے مراد ہر وہ چیز جو امام حسین کی طرف ہمیں متوجہ کرے، اور اصل میں تو یہ سب شعائر اللہ ہیں کیونکہ یہ ہمیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو شاعر الہی ہو اس کی تعظیم کرنا انسان کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے، معظم اللہ نے اس بات کی طرف تاکید کی کہ ہم بہترین طریقے سے عزائے سید الشہداء کو برپا کریں، اور ہر ایک کے زبان میں جو کچھ ہے جس طرح سے بھی وہ انجام دے سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس کام کو انجام دے، اور خداوند عالم اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بہترین خراج عقیدت ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرنا۔ خداوند عالم نے جب ارادہ کر لیا کہ اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ولو یہ کہ امام حسین کی عزاداری کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی۔ جس طرح امام حسین کو قتل کرنے کے لیے پوری دنیا طاقت کو لگایا بنی امیہ نے، اسی طرح آپ کی شہادت کے بعد سے آپ کے شعائر کو ختم کرنے کی بھی کوشش آج تک جاری۔ نہ جانے کتنا سرمایہ، نہ جانے کتنی حکومتیں، نہ جانے کتنی طاقت اور افکار اس پہ خرچ کیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ختم کیا۔ کبھی شکوک کے ذریعے سے، کبھی شبہات کے ذریعے سے، ابھی محرم کا چاند نظر آیا نہیں
کہ لوگ شک اور شبہ کے بازار کو گرم کر دیتے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بہترین طریقے سے مقابلہ کریں. ان کا سب سے بہترین طریقے سے مقابلہ یہ ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء علیہ السلام کو بہترین طریقے سے برپا کریں، کیونکہ ان کو برپا کرنا سب سے اچھا عمل ہے، جو پسندیدہ عمل ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرنا رسول کے لیے پسندیدہ عمل ہے. امام علی علیہ السلام کے لیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام اور خود خدا کو پسند. امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ راہ خدا میں قربانی کی. لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مودت اور اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمیں قربت حاصل ہے، جو محبت حاصل ہے اور جس کا دعویٰ ہے، ہم اس کو صحیح سے ادا کریں. لہٰذا معظم اللہ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں جتنی ہو سکے کوشش کریں. ہر ایک کا توان الگ ہے، ہر ایک کی طاقت الگ ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے. ایک انسان طالب علم ہے، وہ اپنے طریقے سے انجام دے. ایک انسان ذاکر ہے، وہ اپنے طریقے سے انجام دے. ایک انسان شاعر ہے، وہ اپنے طریقے سے انجام دے. ایک انسان کلام کہہ سکتا ہے، کلام کے ذریعے سے کرے. ایک انسان سوشل میڈیا میں اس کام کو بہترین طریقے سے نشر کر سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ جا کر اس کام کو انجام دے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. جو جس طرح سے بھی انجام دے سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بہترین طریقے سے اور اعلیٰ ترین طریقے سے اس کام کو انجام دے. اور اس میں ہر ایک دوسرے سے شفقت لے آنے کی کوشش کرے. خداوند عالم ہر ایک کے توان کو جانتا ہے، ہر ایک کی قدرت کو جانتا ہے. لوگ ایسی بات کی طرف تاکید فرمانی، جس کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے انجام. امام حسین کی زیارت کی تاکید کی گئی. حسن اربعین حسینی علیہ السلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی. ہمیں چاہیے کہ جائیں، کوشش کریں، بار بار جائیں. جو ایک بار چلا گیا اس کے اوپر سے وظیفہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ اگلی بار نہ جانے، اگلے سال اور پھر جائے. جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی اپنے امور میں حتی اگر اس کو مال نہیں ہے قرض لے کر جائے، جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی کے امور میں مجبوری میں ضرورت پڑنے پہ ہم قرض لیتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں ضرورت سمجھ کے، اسی طرح عزاداری سید الشہداء، اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام، خصوصاً زیارت اربعین، اس میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ پہنچے. معظم اللہ کی دوسری تاکید اسی چیز پہ تھی کہ اربعین امام حسین علیہ السلام پہ جتنی تعداد لوگوں کی آ سکتی ہو وہ سب آئے، اور اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دنیا تک پہنچائے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے اربعین میں شرکت کریں کربلا میں کہ دنیا کی عظیم ترین آبادی کا ایک بڑا حصہ وہاں پہنچے. جس طرح بڑے شہروں کو لوگ جانتے ہیں، اسی طرح کربلا معلیٰ کو اس تعداد کی ظاہروں کی تعداد کی وجہ سے لوگ جانیں اور اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. ہر ایک کو اپنی کوشش کریں. جو ظاہر ہے وہ زیارت کے لیے لے جائے گا، جو وہاں خادم ہے وہ خدمت کرے، جو لوگ حکومت میں حکومت کے طریقے سے جو مدد اور راحت کر سکتے ہیں، جو لوگ اپنے ملکوں میں دوسروں کی آسانی کر سکتے ہیں، ہر وہ انسان کسی بھی طرح سے عزاداری سید الشہداء کی تحریک میں شریک ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کو اپنا جو سعی ہے وہ تمام کرے، یعنی اپنی کوشش کو تمام تر کرے. ہر ایک کی ذمہ داری جس طرح سے بھی سہولت فراہم ہو سکتی ہے. ظاہر کے لیے کیسے سہولت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیارت کے لیے جا سکیں. حکومتیں ویزے کو آسان کر سکتی ہیں، ایئر لائنز ایئر فیئر کو کم کر سکتی ہیں. جو جس طرح سے کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے تاکہ بہترین طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کو برپا کیا جا سکے اور دنیا تک امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا جا سکے. امام حسین علیہ السلام کا پیغام، آپ کی نہضت، آپ کی تحریک، اس تمام چیزوں کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی؟
آخر آج اس دنیا کے لوگ کیوں امام حسین کو نہ جانیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کا ایک بہترین طریقہ اربعین کو بہترین طریقے سے انجام دینا اور اربعین کو برپا کرنا ہے۔ لہٰذا معظم اللہ نے اس بات کی تاکید کی کہ ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جس کے اندر جو توان ہے اس حساب سے کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا انسانیت عظیم مشکلات پہ ہے، ان مشکلات سے کون اسے نجات دے سکتا ہے؟ امام حسین کی ذات نجات دے سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین دنیا تک پہنچائیں، امام حسین کو سمجھیں، امام حسین کی تحریک کو سمجھیں، امام حسین کے مقاصد کو سمجھیں، اور پھر دنیا تک پہنچائیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ واقعاً ہماری ذمہ داری۔ امام حسین وہ ذات ہیں جو ہمیں جو اس دنیا کو نجات دے سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جو اس دنیا میں ہونے والے ظلم اور استبداد کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کو ان تک دوسرا اور لوگوں کو ان سے معرفت کرائیں، یعنی لوگوں تک امام حسین کی معرفت پہنچائیں۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری، اس کو انجام دینا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اربعین کو اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دیں، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کو اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے نور کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا تک پیغام امام حسین علیہ السلام پہنچنا چاہیے، حریت کا پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے، آزادی کا پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ امام حسین مظلوم کے سب سے بڑے حامی ہیں، یہ پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ امام حسین پہ برپا ہونے والے مسائب، امام حسین پہ ڈھائے جانے والے مسائب دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس کے توان میں جو کچھ ہے وہ اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تبھی صحیح معنوں میں ہم اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھا سکیں گے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین کے بعد جو کچھ تھا انہوں نے راہ خدا میں اسلام کی بقا مومنین کے لیے ہدیہ کر دیا اور فدا کر دیا اور قربان کر دیا۔ عوض خدا عالم نے بھی آپ کو عظیم چیزیں عطا فرمائیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ خراج عقیدت پیش کر سکیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان اور اہل بیت چاہنے والا معرفی کر سکیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جتنا بہتر کام کر سکتے ہو کریں، جتنا اعلیٰ ترین طریقے سے کام کر سکتے ہو انجام۔ جو لوگ اپنے ملکوں میں وہ بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں، اگر عراق نہیں پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں، ہر ملک میں ذمہ داری ہے، ہر شہر میں ذمہ داری ہے، جو جس طرح سے انجام دے سکتا ہو انجام دے۔ تقابل نہیں ہے یہاں پہ، بس یہ ہے کہ جو انسان جس طرح سے عزاداری کو برپا کر سکتا ہے اس کو انجام دے، اور جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے، تب ہم جا کر صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں گے۔ معظم اللہ کی تاکید اسی بات پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری دنیا کی ہر جگہ پہنچنی چاہیے۔ جہاں دنیا میں ظلم ہے، استبداد ہے، وہاں ضرورت ہے بتانے کی کہ امام حسین کی ذات نے آ کر انسانوں کو درس دیا کہ کس طرح ظلم سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا کی بہت حکومتیں ہیں جو اپنے ملک کے لوگوں پر ظلم کرتی ہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ کون ہے جو ان مظلوموں کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے فرزند بحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو امام کے انتقام لیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو ایسی شخصیت سے متعارف کرائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شعائر، ان کی حفاظت کرنا، ان کو برپا کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام کے عزا سے منسوب ہے، اس کو اہمیت دینا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیں۔ اور علماء کی پوری تقریر نشر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مطالب ایسے تھے
جو دنیا تک پہنچنے چاہیے. لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ پوری طرح جو ریکارڈڈ تقریر ہے وہ جلد سے جلد دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو سکے تاکہ ساری باتیں دنیا تک پہنچ سکیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم تک ایک فرجا نے ایک بات پہنچا دی ہے تو ہم دنیا تک پہنچائیں. ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا ہے اس تک پہنچائیں, جو نہیں پہچانتا اس تک امام حسین کو پہنچائیں, تحریک کو پہنچائیں امام حسین علیہ السلام, تہذیب کو پہنچائیں امام حسین علیہ السلام کی, قربانی کو پہنچائیں امام حسین علیہ السلام کی. یہ ہماری ذمہ داری. لہٰذا ایک بہت اہم وظیفہ جو اس ماہ محرم میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو برپا کرنا اور اس کو بہترین طریقے سے انجام. جو انجمنیں ہیں, جو ماتمی دستے ہیں, یہ آپس میں ہم آہنگ ہو کہ ہاں ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کر رہا ہے, ہر ایک امام حسین کی عزاداری کو برپا کر رہا ہے. لہٰذا آپس میں ہم آہنگی ضروری ہے, آپس میں محبت ضروری ہے. ایک دوسرے سے تکرار کرنا یہ شعائر نہیں ہے. ایک دوسرے سے تکرار کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کو پسند نہیں جو ہم ایک ہی لشکر میں ہیں اور ان کے لشکر کے سپاہی. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس چیز کو سمجھیں اور اس کو بہترین طریقے سے عملی کریں. جب مذہبی یعنی انجمن ماتمی سڑک پہ نکلے اور عزاداری سید الشہداء کو برپا کریں تو پوری دنیا تک پیغام پہنچے کہ کسی مظلوم کا ماتم کیا جا رہا ہے. شعراء اپنے اشعار کے ذریعے سے بات پہنچائیں, نوحان حضرات اپنے نوحے کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائیں. ماتم کرنے والے ہمارے بھائی, ماتم کرنے والے ہمارے رضدار اپنی عزا کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. وہ لوگ جو کسی اسکول میں کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ان مراسم میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہے ہیں, درس کی وجہ سے, ایبسنس زیادہ نہ ہو جانے اس وجہ سے یا کسی بھی طرح, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے درس کے دوران میں اپنے دوستوں کے درمیان میں امام حسین کے تعارف کرائیں, حسین کو بتائیں, حسین کی پہچان کروائیں. ہر وہ شخص جو امام حسین کو پہچانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے تک امام حسین کو پہنچائیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان, امام حسین سب کے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کو سب تک پہنچائیں اور ہم اس عمل کو جتنا بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں انجام دینا چاہیے. جو کم ترین وسائل کے ساتھ بھی اعلیٰ ترین عمل انجام دے سکتا ہو اس سے سبق لے کر ہمیں یہ کام انجام دینا. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا فرمائی, لہٰذا ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے برپا کریں, اشعار صحیح طریقے سے پڑھے جائیں, ماتم اور دستے جو عزا کے نکلتے ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام پائیں. ہر وہ عمل جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا جائے اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دیا. اور جب انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے خداوند عالم نے امام حسین کو باقی رکھا ہے. خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ امام حسین باقی رہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث ہے کہ قتل حسین سے مومنین کے دل میں ایسی حرارت برپا ہوگی جو کبھی ٹھنڈ نہیں. یہ حرارت ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دنیا تک پہنچائیں. مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وہ فریضہ ہے جس کی طرف معظم اللہ نے اشارہ فرمایا. جعل قدر حضرت آیت اللہ علیہ وسلم صادق حسین شیرازی کے تقریر کے وہ فراز جو نشر ہو سکے, ان سے جو تحلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عزا سید الشہداء علیہ السلام بہترین طریقے سے عزا ہونی چاہیے. ہر انسان اپنے توان کے لحاظ سے عزا کو انجام دے اور حضرت کے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرے. اپنے گھر کے تمام افراد کو امام حسین علیہ السلام کے عزا کے لیے آمادہ کرے. پرچم جو ہم لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا, یہ خود ایک نعمت ہے جو خداوند عالم میں عطا فرماتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کی
کہ جس کے عوض میں اس کو اعلیٰ ترین نعمتیں وہ دے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا عالم کی راہ میں دیا تھا. لہٰذا خدا نے عالم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ امام حسین کو باقی رکھے گا، شاعر امام حسین کو باقی رکھے گا. کتنی کوشش دنیا نے کی ہے شاعر کو ختم کرنے کے لیے، کتنے قتل و غارت کیا گیا ہے اس شاعر کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ باقی رہے، لہٰذا یہ باقی رہے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی اس کو انجام دے سکتے اس کو انجام دیں. جس طریقے سے بھی امام حسین علیہ السلام کی دین کی ترویج کر سکتے ہیں ہم ترویج کریں. یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری. اور اس امر میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اس امر میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرح ہم بھی امام حسین کی نصرت کریں. کل جو نصرت کا طریقہ تھا وہ دوسرا تھا، آج جو نصرت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغام امام حسین دنیا کو پہنچے. کل وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جسم کی اور حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہماری آج ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی حفاظت کریں. اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد سوائے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچائیں. دنیا تک اس چیز کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. لہٰذا معظم اللہ کی تقریر کو جہاں تک ممکن ہو مومنین آپس میں گفتگو کریں، کہ دوسرے تک پہنچائیں. اور حضرت مرجع علی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے سعد حسین شیرازی کی فرمائش کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے اس اشر محرم کو اور ایام ہزائے سید الشہداء علیہ السلام محرم الصفر اور 8 ربیع الاول تک جو پورا ایک سلسلہ ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام. مرجع علی قدر کی جو تقریر کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں پیغمبر سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ ترین طریقے سے امام کی ذمہ کو انجام دیں گے. خداوند عالم نے جس چیز کا وعدہ کیا وہ محقق ہو کر رہے گا. لہٰذا ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اور جو ہمارے توان میں اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دیں اور سزائے سید الشہداء کو بہترین طریقے سے برپا. اور ساتھ ہی ساتھ 40 امام حسین علیہ السلام کو بہترین طریقے سے ادا کریں. زیادہ سے زیادہ تعداد میں 40 حسینی میں شرکت کریں اور جو وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کے ذریعے سے بہترین طریقے سے زائرین کی پذیرائی کریں، زائرین کی اعلیٰ ترین تعداد کو وہاں پہنچانے میں ہم مدد کریں. یہ وہ چیز ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسانیت کی نجات کے لیے ہے. یہ وہ چیز ہے جو تمام انسان کو نجات دینے کے لیے ضروری ہے. لہذا ہمارے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.